آپ جانتے ہیں کہ جنات اور شیاطین پوشیدہ باتوں کا علم کہاں سے لیتے تھے؟ انہوں نے آسمان اول کے قریب اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہاں سے یہ فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے اور سن کر زمین پر آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے۔ یوں نجومیوں، کاہنوں اور شیاطین اور جنات کے گٹھ جوڑ سے لوگوں میں فتنہ پھیلتا، اور اس زمین پر نجومیوں اور کاہنوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے سب راستے بند کر دیے۔ اور یہ شیاطین اور جنات کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ اپنے معمول کے مطابق شیاطین اور جنات آسمان اول کے قریب پہنچتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم بدل چکا تھا، فرشتوں نے ان پر تارے توڑ توڑ کر برسانے شروع کر دیے، اور یہ تارے ان کو سمجھ لیں یوں لگتے تھے کہ جیسے توپ کا گولا ہو، اور شیاطین اور جنات کو تہس نہس کر دینے والے یہ تارے ان پہ ٹوٹ کے برستے تھے۔ سب بہت تنگ ہوئے، یہاں تک کہ ابلیس کے پاس سب اکٹھے ہو گئے۔ ابلیس نے جب یہ سارا ماجرا سنا، اس نے کہا کہ ایسا کرو، زمین پہ پھیل جاؤ، دریاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ پہ، یہاں تک کہ شہروں میں، قریوں میں، ملکوں ہر جگہ پھیل جاؤ، ہر سو پھیل جاؤ، اور دیکھو کہ اس دنیا پہ کیا عجب ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی عجیب بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ جنات اور شیاطین اس زمین پہ پھیلتے گئے۔ آخر جنات کا ایک گروہ حجاز مقدس کی سرزمین میں داخل ہوا، اور چلتا چلتا جب عکاظ کے بازار میں پہنچا تو وہ جنوں کا گروہ کیا دیکھتا ہے کہ درختوں کے جھنڈ تلے ایک مقدس ہستی آگے کھڑی ہے، اور کچھ لوگ صف باندھے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ مقدس ہستی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں قرآن پاک جہر پڑھا جاتا ہے، بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ ان جنات نے جب حبیب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس حال میں کی کہ رسول خدا خود قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ اللہ، کیا وقت ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا حسین گھڑیاں ہوں گی کہ آج قرآن وہ پڑھ رہا ہے کہ جس پر خود اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ جنات دھیان سے سنتے رہے۔ یوں جماعت ختم ہوئی، حضرت جبریل امی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہی لے کے اتر آئے، اور عرض کی یا رسول اللہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے مجھے کان لگا کر سنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ اے حبیب، یہ وحی آپ کے غلاموں کا حوصلہ بڑھائے گی، اور دشمنان اسلام و قرآن و دشمنان خدا و رسول کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے اس حبیب کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی دعوت کو اتنا بلند کیا کہ جنات اور سرکش شیاطین نے بھی ان کی دعوت کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یوں دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام بھٹکے ہوئے انسانوں اور بھٹکے ہوئے جنات اور شیاطین کو اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک وہ وقت بھی آیا، یاد رکھیے، کہ جس طرح انسانوں میں مختلف گروہ ہوتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، یعنی مسلم اور غیر مسلم، یہ انسانوں میں، اسی طرح جنات کے اندر بھی ایک مسلمانوں کا گروپ ہے اور ایک غیر مسلموں کا، یعنی مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ حضرت عیزار بن حریث آپ کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ جناب میں آپ کو ایک عجیب بات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ اب وہ آنے والا شخص اپنی بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ دوست مل کے سفر طے کر رہے تھے،
کہ اچانک ہم ایک ویران سے علاقے سے گزرے. ہم نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک زخمی سانپ پڑا ہوا ہے. ہمارے ایک بھائی نے اتنا ترس کھایا کہ اپنا امامہ اتارا اور سر سے امامہ اتار کر پھاڑ کر اس سانپ کی پٹیاں کیں. جس وقت ہم نے سانپ کی پٹیاں کیں اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید سانپ بچ جائے، لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ دم توڑ گیا. ہم نے ازراہ محبت و شفقت اس سانپ کو گڑھا کھود کر دفن کر دیا. دوسرے دن ہم اپنے مکان پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 عورتیں ہمارے سامنے آئیں. اجنبی عورتیں تھیں، انتہائی خوبصورت. ان میں سے ایک بی بی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے عامر بن خابر کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو کسی کو دفن نہیں کیا. ان میں سے دوسری بولی کہ کل تم نے کسی سانپ کو دفن کیا؟ تو ہم فوراً بول پڑے کہ جی ہاں، کل ایسے ایسے ہمیں رستے میں ایک زخمی سانپ ملا تھا تو ہم نے اسے بچانے کی کوشش کی، پٹیاں کی ہمارے بھائی نے اپنا امامہ اتار کے پھاڑ کے، تو لیکن اس کی زندگی نہ تھی. تو وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ چل بسا اور ہم نے اسے گڑھے میں دفن کر دیا. تو وہ پہلی بی بی پھر بولنے لگی، وہ کہنے لگی کہ ہم گروہ جنات سے ہیں. جس سانپ کو تم نے دفن کیا یہ آخری صحابی محمد عربی تھا. اللہ اکبر. کافر جنات کی اور مسلمان جنات کی جنگ لگی ہوئی تھی. یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، یعنی جنات کے گروہ سے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور لڑتے لڑتے زخمی ہوا کہ تم نے اسے وہاں پایا اور پھر وہ تمہارے سامنے جام شہادت نوش کر گیا. ہم تو تم سے اتنا پوچھنے آئی ہیں کہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اس کے بدلے میں. ہم اس کے قبیلے کی خواتین ہیں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ کہہ کر وہ بیویاں شکریہ ادا کر کے چلی گئیں. میرے بھائی اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ جس صحابی رسول نے اپنا امامہ پھاڑ کر اس زخمی سانپ کے ارد گرد لپیٹا تھا، وہ صحابی کون تھے؟ ان کا نام ہے صفوان بن معطل. اور وہ جن صحابی کون تھا؟ آخری صحابی محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کا نام تھا عمرو بن خابر. اللہ تعالیٰ رسول خدا کے غلاموں سے راضی ہو اور ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اپنے اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کی دعوت کو پھیلانے کی طاقت عطا فرمائے.